ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آقا میں آج بڑا خوش ہوں، حق ادا کر کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کیسا حق؟ عرض کی آقا میری 2 بیویاں ہیں۔ کتنی؟ آپ لوگ مت ڈرو، اس کی تھیں 2 بیویاں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 2 بیویاں ہیں۔ یا رسول اللہ میں آج بازار گیا تھا، میں 2 تربوز خرید کے لایا، دونوں کا وزن ایک ہے، دونوں کی قیمت ایک ہے، دونوں کی رینج ایک ہے، دونوں کی دکان ایک ہے آقا، دونوں بیویوں کو میں نے برابر برابر ایک تربوز دے دیا۔ نبی نے فرمایا اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ حق دیکھیے کیا ہے، اب بھی زور سے بولیے، اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو تربوز کا وزن برابر، قیمت برابر، ایک دکان ایک کھیت، یا رسول اللہ اب کون سا حق رہ گیا؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا تربوز کچا نکلا ہے، ایک کا پکا نکلا ہے۔ ہائے ہائے، او بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یار میں حق پر تقریر کر رہا ہوں، لوگوں غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ناؤ نکال دی، اس پہ تو سب بول کے چلے جاتے ہیں، یہ حق پہ کون بتائے گا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یار حق ادا کرو۔ ہم تو حق کو اچھا کیا کہہ دیتے بھائی ہم تو جانتے نہیں ہو، بھائی تم جانتے کیوں نہیں؟ جاننے کی کوشش کرو، حق کیا ہے، حق کو پہچانو اور صحیح پوچھئے تو حق اللہ ہے۔ ارے اللہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق اللہ ہے۔ جب حق پہ آ گئے تو سمجھ لو اللہ کے راستے پہ آ گئے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جس دن حق پہ آ گئے اس دن اللہ کے راستے پہ آ گئے۔ حق ہے، سب کے حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھر میں جو جانور بنتا نا، جانور، بھینس، بکری، بیل، اس کے کان میں بھی آ کے فرشتہ پوچھتا شام کو تیرے مالک نے آج تجھے چارہ دیا کہ نہیں دیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بولے گا نہیں، کسی سے شکایت نہیں کرے گا، تو میں اسے جیسے چاہوں جو تو جیسا چاہوں اس کے ساتھ میں معاملہ پیش کروں؟ نہیں نہیں۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، اس سے بھی اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تجھے پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ تجھے چارہ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اگر نہیں کھلایا، نہیں پانی پلایا، تمہیں جانور کا حق مارا میدان محشر میں، اس کا بھی تجھے حساب دینا ہوگا۔ حق ہے۔ نبی نے فرمایا اب بھی تو حق ادا نہیں ہوا بھائی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے 2 تربوز میں سے ایک کا میٹھا ہو، ایک کا پھیکا ہو، ایک کا کچا ہو، ایک کا پکا ہو۔ کہاں حق ادا ہوا؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کرتا؟ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا تو ایک کام کرتا، دونوں تربوز میں سے آدھا آدھا کرتا، 2 ٹکڑے ایک تربوز کے ہو جاتے، ایک تربوز میں کا ایک ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا اور بچا ہوا دوسرا ایک ٹکڑا دوسری بیوی کو دیتا۔ اگر کچا جاتا تو آدھا آدھا جاتا، پکا جاتا آدھا آدھا جاتا، پھیکا جاتا آدھا آدھا جاتا، میٹھا جاتا آدھا آدھا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، خائی خیرے کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اگر آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو پھر نعیم لگائے گا۔ یہ بھی اللہ کا ایک تمہارے اوپر سمجھ لی مسلط کیا ہوا انسان ہے، یا تو آپ لگاؤ نہیں تو پھر یہ جن لگائے گا نعرہ۔ ہاں توجہ کیجئے، آپ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ بھی نعرہ لگا دیجئے۔ آدھا آدھا جاتا، میٹھا جاتا تو آدھا آدھا جاتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کھانا چل رہا ہوتا تو بالٹی میں گوشت ڈال کے لاتا، چند بوٹیاں دیکھتا میرا آدمی کدھر بیٹھا۔ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی، بات سمجھو، ہر چیز کو مداح میں مت لیا کرو، پھنس جاؤ گے میدان محشر میں۔ کسی کے ہاں کھانا کھلا دیا یہ سوچ کے یہ میرا بیٹا، 2 بوٹی سے زیادہ ڈال دوں، انہیں جانتے نہیں، انہیں تو نے خالی اڑد اتار دیا، پھنس گیا۔ اور اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نہ کھائے، اور صحیح پوچھے تو اپنے سے بھی نہ اتروائے ترکاری، کہیں یہ ڈنڈی نہ مار دے تجھے اپنا سمجھ کے، تو بھی پھنس جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے اپنے کو دیکھ کر اندھا باٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے، مثال ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے نا، بالٹی لایا بھر کے، اور بھر کے جس کو جانتا تھا اس پہ خوب اتار دیا، جسے جانتا نہیں تھا اس کو جو ہے سادہ دے دیا، پھنس گیا میدان محشر میں
نکل نہیں پائے گا. حق ادا کرنا ہے, تیرا اپنا ہوتا یا غیر ہوتا تو نے برابر دینا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جس دن یار اگر ایسا ہو جائے مسلمان, جس دن اگر یہ حق ادا کرنے لگے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان سے بہتر آج بھی کوئی قوم نہیں ہے. مولانا ارشاد ایک بہت بڑے مولانا رامپور میں رہتے تھے, کیا نام تھا؟ زور سے بولیے. مولانا, وہ پہلے زمانے کی بات ہے, شاید 100 سال کے آس پاس ہو گئے ہوں گے ان کے وصال کو. بہت بڑے عالم, بہت نیک, ولی الصفت. توجہ ہے, نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ولی الصفت مولانا تھے, سیدھے سادے مولانا. اب وہ روزانہ جاتے پڑھا کے مدرسے سے, گوشت والے کی دکان پہ تھوڑا سا گوشت لے کے جاتے گھر. توجہ کرنا ذرا. اب ان کو جو دکان والا تھا, جو گوشت والا تھا, وہ سمجھتا تھا ملا جی آدمی ہے, سیدھے سادے. اور سیدھے سادے کو تو آدمی گوشت بھی صحیح نہیں دیتا, ساری ہڈیاں اس غریبی کے حصے میں آتی ہیں, حالانکہ پیسہ اتنا ہی دیتا ہے. توجہ کرنا جو میں بتا رہا ہوں. اور مولانا سمجھ کے نا اسے اٹے پٹھوں کا, ہڈی پڈی کا دے دے کے ملا جی آدمی, وہ کچھ کہتے بھی نہیں. وہ دیا پیسہ, رومال میں گوشت باندھ لو, روزانہ روز بھی لڑتی. او مولانا صاحب تم پیسے دے کے آتے ہو اچھے گوشت کے, اور روزانہ یہ ہڑوار اور یہ کیا کیا لاتے ہو. کہتے ہیں چلی سے بھی کوئی کھاتا نہ کھاتا. یہ کہہ کے بیوی کو سمجھا دیتے. توجہ کرنا ذرا, میں یہ سب بڑا معاملہ ہے. اگر آپ کی دکان پہ بچہ آئے اسے بھی اس کے حق کے مطابق دو, پاگل آئے اسے بھی برابر دو, دیوانہ آئے اسے بھی برابر دو. یہ جو تم نے کر لی آئیں بائیں شائیں والے آگے انہیں بہت اچھا دے رہے ہو, کوئی سیدھا سادہ آ گیا اسے تم کاٹ دے رہے ہو, نہیں یار پھنس گیا تو. اللہ تیرے کاروبار میں برکت نہیں کرے گا. میں نے کچھ غیر مسلموں کو دیکھا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر دکانداری کا اصول بنایا, پاگل بھی آئے گا تو اسی ریٹ دیں گے, وکیل بھی آئے گا تو اسی ریٹ دیں گے. آج ان کی دکانداریاں اتنی ہیں کہ انہیں ہوش نہیں ہے. یہ طریقے تمہارے غیروں نے بنا لیے, یہ راستہ تمہارا غیروں نے بنا لیا, تمہارا راستہ تھا. مولانا کے روز وہ ہڈیاں باندھ دیتا. ایک دن مولانا گوشت لے رہے تھے, کوئی مولانا کو پہچاننے والا وہیں کھڑا تھا, اور یہ مولانا ارشاد. اور مولانا ارشاد کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں تھا, ایک ولی کا نام تھا. نام سنا تھا گوشت والے نے بھی مگر چہرے سے نہیں جانتا تھا. توجہ ہے. کتنے لوگ ہمیں نام سے جانتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, سادہ گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں پہچانتی ہوتا ہے ایسا. اب اس گیٹ اپ میں دیکھا ہوگا انہوں نے یوٹیوب پہ, اور وہ ٹوپی میں سادہ دیکھتے نہیں پہچانتے. اب مولانا ارشاد صاحب نام بہت بڑا تھا اور سادہ آدمی, اور جب وہ اس نے دیکھ کے ہاتھ چوما, ہاتھ چوما کھڑا ہو گیا, تو گوشت والے نے دیکھا یہ کون کا مولانا ارشاد یہی تو ہے. ہائے ہائے کہنے لگا روز بے وقوف بنا رہا ہوں. بات سمجھے, بات سمجھے, بات سمجھے. دیکھو میری جو بات ہے نا اس کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں سمجھو یار, میں روز اس کو یار غلط گوشت دے رہا ہوں, میں روزانہ اس کا حق مار رہا ہوں. اب یہ کھڑا ہوا, ہاتھ چوما, حضرت مجھے معاف کر دو. اور آج اتنا اچھا گوشت دیا کہ جتنی قیمت دی تھی نا اس سے بھی اچھا دے دیا. چونکہ آج تو پہچان لیا نا. اگر 100 روپے کلو مثال کے طور پہ دے رہا تھا تو آج اس نے 120 روپے کلو والا دیا. اچھا گوشت مہنگا ہوتا نا. مولانا لے آئے مگر روزانہ لاتے تھے, تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج لائے تھے تکلیف میں. اسے کہتے ہیں ایمان والا. ہم اور تم بار ہوتے تو خوش ہوتے, آج پہچانا مزہ آ گیا. اب تو اسی سے گوشت لیا کروں گا اس لیے کہ پہچان ہو گئی, اب اچھا دیا کرے گا. اب تک تو بے وقوف بنا رہا تھا مگر اب پہچانا. لیکن آج مولانا کو بڑی تکلیف تھی. گوشت تو نہیں لا رہے تھے, لگ رہا تھا کہ پہاڑ کو اس سر پر اٹھا کر رکھ لیا ہو. آج تو قدم بڑے بوجھل تھے, آج دل بڑا بوجھل تھا, آج طبیعت بڑی ملول تھی. آج تو چہرہ لٹکا ہوا تھا. بیوی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آج چہرہ لٹکا ہوا کیسا ہے, آج طبیعت ملول کیسی ہے, آج رنجیدہ کیسے ہے. کہنے لگے او میری شریک حیات, آج گوشت نہیں لایا ہوں, ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ سر پہ لگ لایا ہوں. آج طبیعت میں بڑا بوجھ ہے, آج بڑی تکلیف ہے, آج من بڑا اداس ہے. کہنے لگی حضرت کیسے, کہنے لگے گوشت والے نے مجھے پہچان لیا ہے, آج مجھے میری قیمت سے بڑھ کے گوشت دیا ہے. یار جتنا میں نے پیسہ نہیں دیا اس سے اچھا گوشت دیا ہے.
دوسروں کا اچھے گوشت کا حق مان کے مجھے دے دیا. کیا بات ہے. 10 کلو میں سے 1 کلو اچھا نکالو گے تو ایک بوٹی بھی آئی تو 9 کلو والوں کی بھی تو آ گئی نا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ان کا بھی تو حق میری طرف آ گیا. میں آج بڑا بوجھل ہوں. بیوی بڑی خوش تھی، کہنے لگی آج تو گوشت ملا. کہنے لگے آج ملا ہے آج ہی کھا لو. آج کے بعد میں اس گوشت والے کی دکان پر جاؤں گا ہی نہیں. پہچان لیا ہے وہ دوسروں کا حق بھی مجھے دے دیا کرے گا. ہائے 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 لوگوں، یہ حق ہے، کب پہچانو گے اسے؟